إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، مسلمان عبادت کا مکلف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کا بن کر زندگی بسر کرے۔ عبادت قولی، بدنی، مالی، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، اس کو مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ عبادات میں ایک عبادت ایسی ہے جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ اللہ رب العالمین جو خالق و مالک رازق ہے، معبود برحق ہے، وہ خود اس کو کرتے ہیں۔ اللہ وہ بھی وہ کام کرتے ہیں، اور اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بھی وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم عمل ہے جو خود مالک الملک بھی کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا تم بھی کرو۔ وہ کیا عمل ہے؟ اور آج ہم جس سے غافل ہیں، یا اگر کرتے ہیں تو اپنی مرضی کا نہیں، کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے جس طرح امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کرنا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے ملائکہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین ہادوا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مسلمانوں، جو تم اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والے کہتے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے جو خود رب العالمین کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، تم بھی یہ کام کرو۔ فائدہ کیا ہوگا اس عمل کے کرنے سے؟ کیونکہ انسان حریص ہے، انسان لالچی ہے، انسان طماع ہے، طمع کرنے والا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے جو بھی کام کروں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا، جب صلاۃ لفظ درود کی اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت اس سے مراد ہوگی۔ جب ملائکہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو درود پاک صلاۃ لفظ جب ملائکہ کی طرف نسبت ہوگی کہ ملائکہ اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے استغفار کرنا۔ اور جب اہل اسلام کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے رحمت کی۔ اس کے بہت سارے فوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے لحاظ سے بھی اس کے فضائل بڑے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ موت سے پہلے بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ مجلس میں بیٹھا ہو انسان، اس کو خوشی نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن حسرت اور ندامت سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مجلس، وہ بیٹھک، چار دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ مجلس کل قیامت کے دن ان بیٹھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کی فقیری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی اعتبار سے، مادی لحاظ سے پڑھ کر تو دیکھو، انسان سخی ہونا چاہیے۔ بخیل انسان کو رب العالمین پسند نہیں فرماتے۔ بخیل نہ اللہ کا پسندیدہ ہے، نہ بندوں کا پسندیدہ انسان ہے۔ انسان کے بخل کی نفی ہو جاتی ہے جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو محبت نصیب ہوتی ہے۔
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن جاتا ہے جب یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور انسان ہدایت یافتہ بن جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ علماء نے 40 کے قریب فضائل بیان فرمائے ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بها 10، جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات، جو بندہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ۔ وہ آدمی، آج ہم دنیا میں چاہتے ہیں کسی بڑے آدمی کے قریب ہو جائیں، ہمیں اس کا قرب حاصل ہو جائے، کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا ہم قریب ہو جائیں، اس کے چہیتے بن جائیں، جب چاہے ان سے ملیں، جب چاہیں اپنا کام نکلوا لیں۔ دنیا کی زندگی یار ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ہو سکتا ہے ہم مر جائیں یا وہ فوت ہو جائے۔ وہ کام کرو جو انسانیت میں سب سے افضل ہے، اس کے قریب ہو۔ آج ہم اگر کسی سے دور ہیں تو یا اللہ سے دور ہیں یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے نبی کی شان مقام۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے جو ہم نے پچھلے دنوں کیا ہے، ہاں جی، جھنڈیاں لگا لو، ڈھول ڈمکے بجا لو، لوگوں کے جو نیندیں ہیں اور حرام کر دو۔ ہمیں تو ڈانس کرنے کی عادت پڑی ہوئی، ہمیں تو دیگیں چڑھا کر بانٹنے کی عادت پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو کام ہمیں واقعتاً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتا ہے، آپ کے قریب کرتا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کہاں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں، مقام محمود پر اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قریب سب سے زیادہ کون انسان ہوگا؟ جھکتے مارنے والا، گانے بجانے والا، گالم گلوچ کرنے والا، میرے نزدیک کون ہوگا قیامت کے دن؟ اکثرہم علیک صلاۃ، میرے نزدیک سب سے زیادہ قیامت کے دن جنت میں مقام محمود کے پاس وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک پڑھ کر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب بندہ ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ میرے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جس طریقے پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا
يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور اپنی دعا کے اندر نہ اللہ کی اس نے تعریف کی ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے دعا کے اندر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجل هذا، اس بندے نے جلدی کی ہے. ثم دعاه، پھر اس کو بلایا، اپنے پاس بلایا. فقال له، اسے کہا یا کسی دوسرے بندے کو کہا، اذا صلى احدكم، جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے، فلیبدأ بتحمید ربہ سبحانہ والثناء علیہ، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا سے اپنی دعا کا آغاز کریں. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو دعا چاہے وہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے اندر اللہ کی تعریف نہیں کی جاتی، مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، معلق بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہے. ہم ادھر ادھر کی بات، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہی آج نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو ہم کیا بول رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی کام کریں. نہ ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس بات کی فکر میں ہیں آج ہمارے کام وہ پورے ہو جائیں، ہم جو تمنا کریں خواہش کریں وہ ہماری خواہش و تمنا پوری ہو جائے، اور ہم جو رب سے مانگیں وہ ہمیں مل جائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا بن مانگے ہی کام پورے ہو جائیں گے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کیسے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں. فکم اجعل لک من صلاتی، میں درود پاک جب دعا کروں تو آپ کی ذات پر کتنا درود پاک پڑھوں؟ فقال ما شئت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو. قال قلت الربع، جب میں دعا مانگوں نا تو دعا کے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کروں. مثلا 4 منٹ میں دعا کروں تو 1 منٹ آپ کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھوں گا، 3 منٹ جو ہے نا وہ دعا مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قال النصف، اللہ کے رسول میں آدھا پھر درود شریف 2 منٹ درود شریف 2 منٹ دعا کروں. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. قال قلت فالثلثين، 2/3 آپ پر درود پاک پڑھوں، ایک حصہ جو ہے وہ میں دعا مانگ لوں. آپ نے ما شئت فإن زدت فهو خير لك، زیادہ کرو تو بہتر ہے. قلت اجعل لك صلاتي كلها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی دعا کا پورا ٹائم آپ پر درود پاک پڑھوں گا، میں کوئی اپنے رب سے اپنی حاجت نہیں مانگوں گا. قال، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك. ابھی جاؤ، جب تم یہ کرو گے کہ پورے کا پورا ٹائم تم درود پاک ہی پڑھتے رہو گے، اپنے رب سے کوئی بھی اپنی حاجت نہیں مانگو گے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہاری بن مانگے حاجتیں پوری کر دے گا. کرو گے تو پھر ہے نا، جب ہم اپنے رب سے وہ کام مانگیں گے نہیں، وہ عمل کریں گے نہیں تو کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھو، اور قیامت کے دن سفارشیو، سفارش کے مستحق بننا چاہتے ہو؟ کس کی سفارش کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بابوں کو سفارشی بنایا ہوا، یہ ہماری کرنے کے کون کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رب کی اجازت کے بغیر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. ہاں، جس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ تعالی نے دی ہے، بس وہی کر سکے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن، اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھا کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلہ
جو مقام محمود ہے اس کا سوال کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی اذان کا جواب دو جیسے وہ کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے کہ وہ جو دو الفاظ ہیں ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، باقی سیم اسی طرح الفاظ کو دہرانا ہے۔ فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو، فإنه من صلى علی صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ یعنی یہ ایک ایسا مقام قربت اللہ رب العالمین کا قرب، اس کا سوال کرو۔ فإنها منزلہ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا هو، یہ اللہ کے ہاں ایک ایسا مقام ہے وہ صرف ایک بندے کو ملنا، اور مجھے امید ہے کہ یہ مجھے ہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سأل لی الوسیلۃ حلت الشفاعہ، اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اذان کے بعد درود پاک پڑھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، جو اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ ساری دعا پڑھے، اس کے اندر آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وسیلہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10، جو بندہ مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ میں اس کے حق میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ میرا یہ امتی ہے، اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ اکبر، ہم سب گناہ گار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی شفاعت نہیں ہے۔ آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، بلکہ اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھا تھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی سفارش نصیب ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی توحید پر قائم رہا، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہا اور اسی پر اس کی موت آئی، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، انسان کو یہ درود پاک کب کثرت سے پڑھنا، ویسے ہر وقت ہی پڑھنا چاہیے، کثرت سے کب پڑھنا چاہیے؟ اس کی فضائل آپ نے کئی سنے۔ مجھے ایک مرتبہ، میں نے خود تو نہیں پڑھا کہیں، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ علامہ اقبال نے رحمہ اللہ نے ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آخر یہ آپ کے کلام میں، آپ کے اشعار میں، آپ کی بات میں اتنا وزن کیوں ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک کمال کے اسلام کی حقانیت آپ نے بیان کی ہے، مسلمانوں کی کہ عروج و زوال کے حوالے سے اتنی بہترین گفتگو کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، بچپن میں ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حلال کی کمائی سے ہوئی ہے۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو فرمایا تھا کہ میں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، کوئی اور کام نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے سینہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہاریں لگا دی۔ لوگ اگرچہ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم اگر معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، توحید کے بعد، عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کثرت سے پڑھو، اللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور کر دے گا، تمہارے کام خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اور حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بات ہے، وقت نہیں ہے، میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا کہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی
اور ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس کے اندر مہینہ 2 مہینے لگ چکے تھے، کوئی حل نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا چھوڑو، اب کسی کو نہیں کہنا، اب اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں. نماز کے ٹائم، نماز کے بعد جب موقع ملتا اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا، میں نے اپنا کام کہنا ہی چھوڑ دیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. چند دن گزرے، غالباً 10 دن ابھی گزرے تھے کہ مجھے خود بخود فون آنے شروع ہو گئے. آپ کا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہوا. لو ہم کر دیتے ہیں. آپ کا کام ہوا ہے نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں ہوا. لو ہم کر دیتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یوم الجمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. کیوں؟ فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیسے؟ یہ اللہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا. اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد جب سنو یا پڑھو تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا کرو. اسی طرح تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے. جو انسان نماز کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ رکن ہے نماز کا. اسی طرح اذان کے بعد میں پہلے بیان کر چکا ہوں. محترم بھائیو، یہ وہ اوقات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں. اس لیے زندگی میں اپنی روٹین بنا لیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم صبح اور شام 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت نصیب ہوگی، دنیاوی معاملات بھی درست ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت بھی اور آپ کا قرب بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ آدمی بڑا ہی بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. بخیل آدمی، یہ دنیا کا بخیل ہو سکتا ہے کم درجے کا ہو جو پیسہ نہیں خرچ کرتا. اس کے بارے میں فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں نہ کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیں. یہ بخیل ہے. بخیل آدمی اللہ کا بھی محبوب نہیں، بندوں کا بھی محبوب نہیں، جنت کا بھی محبوب نہیں. اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے. سخی آدمی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو آپ اندازہ کریں کہ پیسہ بھی کوئی خرچ نہیں ہو رہا، تھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی، تکلیف بھی نہیں ہو رہی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور انسان درود پاک نہ پڑھے تو کتنا بخیل آدمی. اور پھر صرف بخیل ہی نہیں، دنیا کا ذلیل ترین اور حقیر ترین انسان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا راغم انف راغم انف راغم انف، خاک آلود ہو،
ناک اس کی ذلیل ترین انسان ہو وہ آدمی، حقیر ہے وہ انسان. کون آدمی؟ من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، جس آدمی کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. جی درود پاک پڑھنا کون سا ہے؟ محترم بھائیو، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی تھی. عربی تھے، صلاۃ کے لفظ کو جانتے تھے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دوسری روایت میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین ہمیں صلاۃ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. سلام تو ہم جان چکے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ تو ہم جان چکے ہیں. ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صحابیوں کو یہی فرمایا تھا. اور بھی کئی نے پوچھا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاظ تھوڑے بہت مختلف احادیث میں موجود ہیں، ثابت ہیں. اسی طرح سب سے چھوٹا درود پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ثابت ہے. آپ نے جس نے مجھے یونس بن متہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہا وہ انسان مجھ میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے کسی بھی نبی سے بڑا، حالانکہ آپ کا مقام زیادہ ہے. تو آپ نے یونس علیہ السلام کے نام کے ساتھ، ایک روایت میں آدم علیہ السلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولے ہیں، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل ترین درود وہ نماز والا درود ابراہیمی ہے. مروجہ یہ درود تاج، یہ درود لکھی، درود ہزارہ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اپنا وقت نہ ضائع کیا کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح وہ درود کے الفاظ کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے. آپ پر درود پاک نہیں پڑھا گیا بلکہ آپ کی غصاقی کی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں تو ہم کیوں وہ الفاظ کہیں؟ ہمارے پاس جب قیمتی چیز موجود ہے تو ہم قیمتی چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو کیوں لیں کہ جس کے پڑھنے سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی قبر مبارک وہاں ہے. کہاں؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے ساتھ روضہ میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں. یا یہ بات کہنا چھوڑ دو یا اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو. کتنے افسوس کی بات ہے، کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس کے اندر ایک اشتہار تھا کہ اس جشن میلاد کے مہمان خصوصی خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یا شرم نہیں آئی ہمیں؟ حیا کرو مسلمانوں، اتنے گئے گزرے ہو تم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان خصوصی بنا کر خود اونچی آواز سے ڈور ڈمکے. یہ کہاں کی شان ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کی عزت ہے؟ ہم کب سدھریں گے؟ دنیا میں ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذلیل کر دیا. نعوذ باللہ. آپ کی غصاگی کی کبھی نہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم یہ الفاظ لکھ رہے ہیں تو ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، مقام اس بات میں ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میرے مقام و مرتبہ کو اس قدر نہ بڑھاؤ
جس سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا، انا عبد اللہ و رسول فقولوا عبد اللہ و رسول، بس میرا مقام اتنا ہے، میں ہر جگہ کہاں ہوں، ادھر قبر مبارک کا روضہ اور ادھر سرکار مدینہ کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محترم بھائی عبدالغفور صاحب ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام۔